مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ کون سا ہے، یہ آپ نے سوال کیا ہے۔ ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، ثواب پہنچانا۔ اب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن و حدیث سے پوچھنا پڑے گا کہ ثواب پہنچانے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن دو چیزیں ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی اور بات مانیں گے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے جو وہ اپنی زندگی میں کر گیا، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کر گیا جس سے بعد کے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا ایسا علم چھوڑ گیا جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ کسی کو قرآن پڑھا دیا، عالم بنوا دیا، اس کے ساتھ تعاون کر کے مدرسے میں داخل کروا دیا ہے جی، مسجد تعمیر کروا دی، مدرسہ بنوا دیا ہے جی، یعنی علم کوئی ایسا کسی کو سکھا دیا یا سکھانے میں مدد کر گیا تو وہ بھی اس کو اعمال کا ثواب ملتا رہے گا، جتنے لوگ کریں گے اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تیسرے نمبر پر ایسی اولاد چھوڑ گیا جو کہ اس کے لیے یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اب تین چیزیں حدیث میں بتائی گئیں، صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے بعد والے نفع اٹھائیں، یا ایسی اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ تینوں چیزیں اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتی رہتی ہیں۔ اب جو مروجہ طریقہ کار ہیں یہاں پر، وہ صرف وارثین اپنی تسلی کے لیے کرتے ہیں، باقی ان کا ثواب جو مر چکا ہے بندہ، اس کو ان کا ثواب جو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا پہنچتا ہے، لیکن ان کا ثواب نہیں پہنچتا جو غیر اسلامی طریقہ کار ایجاد ہوئے ہیں آج کل۔ ٹھیک ہے نا؟ نام لے کر میرا خیال ہے مقصد نہیں ہے ہمارا بتانا، ٹھیک ہے؟ عام جرنل حدیث ہمارا کام ہے پہنچانا، منوانا نہیں کسی کو۔ جرنل حدیث میں نے بیان کر دی ہے نبی علیہ السلام کی، اور قرآن کی آیت بھی پیش کر دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وفاتیں ہوئیں، ان کی اپنی اولاد فوت ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی، ان کے صحابہ کی اولادیں فوت ہوئیں، ان کے پھر شاگردوں کی اولادیں فوت ہوئیں، وہاں تک کوئی یعنی اس طرح کے رسم و رواج جو آج کل بنے ہوئے نا رواج، جن کی قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ صرف اپنے وارثین جو ہے نا اپنے دل کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، باقی میت سے مرنے والے کو فائدہ پہنچانے والا معاملہ اس میں نہ سوچا جائے، ایسی امید نہ رکھیں۔ جس کا اللہ رسول کے دین میں جو ہے ایک ریفرنس حدیث آیت کا یعنی اس میں ہے ہی نہیں کوئی، تو پھر آپ اور میں کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، چاہے پوری دنیا کو بٹھا کے ہم جو ہے نا یعنی وہ اعمال کروائیں جو کہ اللہ رسول سے ثابت نہیں ہے جی، صرف اپنی تسلی ہماری کہ ہاں جی ٹھیک ہے، او جی ہم نہ قبر پہ جا کے تو بس روزانہ جاتا ہوں میں تو امی کی قبر پہ ہے جی، تو یہ صرف اپنی تسلی کے لیے، او جی پکی کروائی ہے میں نے تو قبر، ٹھیک ہے، زندگی میں کبھی پوچھتا نہیں تھا اس کو، فوت ہونے کے بعد جو ہے کیا ہے بس اپنی جھوٹی تسلیاں پھول ڈالا ہے۔ یہ فارمیلٹی پوری کرنے والا اسلام نہیں ہے ہمارا، اور نہ اس کی اجازت ہے۔ دنیا میں قدر کرو ان کی، فوت ہو گئے ہیں تو ان کے اگر کوئی رہ گئی ہے کوتاہی ان کی خدمت میں، یا کوئی اس میت کے وارثین کے کوئی معاملات ہیں تو ان کے لیے دعا کرو،
کہ اللہ ان کے لیے سارے مسلمانوں کو مغفرت عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما ہے جی۔ اب یہ چیزیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، ریفرنس بھی دے دیا، آیت کا بھی حدیث کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ایصال ثواب میں بہت کارگر ہیں۔ میت کی طرف سے جو ہے وہ آپ کسی کو کپڑے پہنا دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں جی، اس کی طرف سے جو ہے آپ یعنی اب اولاد ہے نا، اولاد وہ نیک اعمال کرتی ہے، اس کا ثواب بھی ان کو بھی ملتا ہے پورا پورا، اولاد کو خود بھی، اور ان کا ثواب والدین کو جنہوں نے ان کو ٹریننگ دی، نیک اعمال کی تربیت کی، ان کو بھی آٹومیٹکلی ملتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے اعمال میں سے نکال کے اللہ ان کو دے گا، نہیں، ان کو بھی پورا دے گا اللہ، اس کو بھی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اولاد جو دعا کرے گی اس کے لیے وہ بھی قبول ہوگی انشاءاللہ، وہ نفع دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دعا اور علم، تیسرے نمبر پہ کیا تھا؟ صدقہ جاریہ۔ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کر گیا ہیں جی، کوئی کنواں کھدوا گیا، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، بور کروا کے چلا گیا، مخلوق فائدہ لے رہی ہے۔ یہ نہیں کہ مرتے وقت اب آخری سانسیں ہیں تو اس وقت تم کو جی یہ ادھر کر دو صدقہ، وہ ادھر کر دو۔ او بھائی ابھی تو تیرا ہے ہی نہیں ہے مال، ابھی تو مرنے لگا ہے، پیچھے وہ بانٹنا شروع کر دیں گے، تجھے اب بھی حق ہی نہیں اس مال پہ۔ اپنی زندگی میں تیرے پاس اتنے سالوں زندگی تھی، اس وقت نہیں تجھے ہوش آیا، تو ابھی جو ہے وہ تو تیرا ہے ہی نہیں، مرنے والا تو جا رہا ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ وہ پیچھے وارثین کا ہے، وارث دوسروں کے مال پہ کیوں تو بھائی آرڈر چلا رہا ہے، آخری سانسیں ہیں اس وقت آرڈر، اس وقت کون مانتا ہے آج کل؟ اپنی زندگی میں کر کے جائے بندہ صدقہ، علم چھوڑ کے جائے، ایسا سکھا کے جائے، اور ایسی اولاد کی تربیت کر کے جائے کہ مرنے کے بعد اس کو قبر میں جو ہے نا، بلکہ اپنا قبر میں جو ہے اس کو عذاب نہ ہو، بلکہ نیکیاں ان کو اس کو ملیں کہ تو اولاد کی تربیت اچھی کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر اسلامی تربیتیں ہیں جی، بوئیں ہم گندم تو امید ہم رکھیں پھل اگنے کی، یہ تو بے وقوفانہ سوچ ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔